یہ توکل تھا، یہ بھروسہ تھا، یہ رب کے ساتھ کنیکشن تھا، جوڑ تھا، تعلق تھا، ان کے ساتھ وابستگی تھی، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات گھر کر چکی تھی کہ کائنات کے اندر یخلق ما یشاء یختار ما یشاء یعز من یشاء یذل من یشاء. کیا شان ہے اللہ کی، یشاء یشاء یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ قادر مطلق ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، وہ اللہ ہے جس کو چاہے اولاد نرینہ عطا فرمائے، جس کو چاہے مادہ اولاد عطا کرے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اور اگر وہ چاہے یجعل من یشاء عقیما، ایک بھی نہ دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، یہ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت میں جس سے ہم دوچار ہیں اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی کبھی کبھار یہ بات آ جاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ تشکیک کا فتنہ ہے. لوگوں کو شک میں مبتلا کیا جائے، لوگوں کو شک میں ڈالا جائے، ایمان ان کا تذبذب میں پڑ جائے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، انسان شک میں پڑ جائے، ڈاواں ڈول ہو جائے، اور پھر لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ مسلمان ہی بچے نہ وہ پورا کافر ہی ہو، بیچ میں کبھی مسلمان کبھی اسلام سے خارج، اس طرح اس کی زندگی چلتی رہے. تشکیک کا بڑا فتنہ ہے. اس کے بیچ میں ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ دنیا کے اندر اتنے ادارے ہیں، اتنے انسٹیٹیوٹس ہیں، ہر کوئی ادارہ کام کر رہا ہے اور وہاں سے افراد تیار کر رہا ہے. کسی کا کام ہے انجینئر مہیا کرنا، کسی کا کام ہے ڈاکٹر مہیا کرنا، کسی کا کام ہے فلاسفر مہیا کرنا. لیکن مدارس کا کیا کام ہے؟ بڑا سوال ہے، بڑا مسئلہ ہے. مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ ان کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ جو پروڈکٹ آتا ہے وہ کیا بن کے نکلتا ہے؟ ایک تو ہے کہ نظام تعلیم جو مدرسوں میں دی جاتی ہے، دوسرا جو دوسرے اداروں میں دی جاتی ہے. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. ہم جتنا کچھ پڑھتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اس سب کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، دنیا کی اوپر کی چیزیں پڑھتے ہیں، دنیا کی اوپر کی چیزیں. مثلا پتھروں کو توڑ کر کے ہم نے گھر بنانا ہے، ہم وہ سیکھیں گے. انسان کا علاج کرنا ہے، دوائیاں کیسی دینی ہیں، آپریٹ کیسے کرنا ہے، ہم وہ سیکھیں گے. اور بھی جتنی سب اوپر کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب ہم وہاں پر سیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، آخرت سے بالکل غافل پڑے ہوئے ہیں. کوئی ادارہ ہمیں نہیں سکھاتا مرنے کے بعد کیا ہوگا، مر کر کے جواب کیا دینا ہے، کہاں جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، پوچھ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، ہمیں کوئی نہیں بتاتا. لم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم. نمبر 1 سیکھا کیا، نمبر 2 اس کا مقصد کیا تھا، مقصد بھی قرآن پاک نے بیان کیا. لم یرد الا الحیات الدنیا، کچھ نہیں چاہتے بس دنیا چاہیے، کچھ نہیں مقصد بس دنیا. لم یرد، کچھ ارادہ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ بڑی نہیں ہے. الا الحیات الدنیا، سوائے دنیا کے، سوائے ملازمت کے، سوائے نوکری کے، سوائے کاروبار کے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، انتہا. اور اگر علم نہ کہتے تو پھر چلو کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی. ہم علم سیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد مقصد کیا ہوا، دنیا کمانا. ذالک مبلغہم من العلم، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. ہمارا ایک مقصد دنیا کمانا بھی ہے، دوسرا یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد نہ. ذالک مبلغہم من العلم، اصل مقصد ہی دنیا کمانا ہے. سکول اسی لیے بنے، کالجز اسی لیے بنے، یونیورسٹیز اسی لیے بنی. ذالک مبلغہم من العلم. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے، آپ چلے جائیں رینڈم
رینڈم کبھی کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پوری کلاس سے پوچھ لیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک بھی ملے گا جو کہے گا مجھے نوکری ملازمت پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھنا, میں تو اپنے نیشن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا بس نوکری چاہیے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا, وہ سب دیکھ رہے تھے. کیا فرمایا تھا انہوں نے؟ ہم کیا بتائیں کیا کار ہے نمایاں کر گئے. بہت بڑا کام کیا ہم نے, بہت اونچا کام. کیا کیا؟ ہم کیا بتائیں کیا کار ہے نمایاں کر گئے. ایم اے کیا, نوکر ہوئے, پینشن لی اور مر گئے. بس یہ ہم نے بڑا کمال کیا. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں علم کا نام لگا اس کے ساتھ, پھر یہ مقاصد ہوں. اور علم کے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی علم حاصل کرے دنیا کے لیے, اس کے ذریعے سے دنیا ملے, دنیا کا جاہ و جمال ملے, دنیا کی خوبصورتی اسے حاصل ہو جائے, دنیا کو لگائے, علم کو لگائے دنیا حاصل کرنے کے لیے, فرمایا اس کو رائحۃ الجنہ, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو اگر آپ علم پڑھ رہے ہیں, اس سے دنیا کما رہے ہیں, گویا جنت کی خوشبو بھی آپ کو میسر نہیں ہوگی. لیکن پہلی بات یہ تو طے ہو جائے کہ علم ہے بھی کہ نہیں. چلو ہم نے مان لیا علم ہے, ورنہ یخرجہم من الظلمات الی النور. قرآن پاک نے کہا انسانوں کو, قرآن پاک انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف لانا. انبیاء کرام اس کے ذریعے سے اللہ ان کو نکالتا ہے, صحیح باتوں کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے روشنی کی طرف لاتا ہے, اندھیریوں سے, تاریکیوں سے روشنی کی طرف انسان آتا ہے. لیکن اگر ہم انہیں علم کہیں تو پھر کیسے علم ہو جائے گا کہ انسان نے, ایک بچے نے کوئی ڈانس کا کمپٹیشن پاس کر لیا, اس کی سرٹیفکیٹ کے اوپر ملا یخرجہم من النور من الظلمات الی النور, تاریکیوں سے اندھیروں سے روشنی کی طرف آیا. یہ تو روشنی سے اندھیرے میں چلا گیا واپس, یہ کہاں روشنی کی طرف آیا. وہ کچھ ہنر ہیں, وہ کچھ روزی کمانے کے ذرائع ہیں, انسان کو سکھایا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. لیکن ہم کہیں یہی ضروری ہے, یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے. ذالک مبلغہم من العلم, پھر علم کی معراج یہ ہوئی کہ ہمیں اچھا کام ملے, اچھی نوکری ملے, اچھی ملازمت ملے. اب آئے ہم اس بات کی طرف, ایک انسان کی اور ضرورت ہے, انسان کی ایک اور ضرورت ہے, بیسک نیڈ ہے, فنڈامنٹل نیڈ ہے. وہ کیا ہے؟ انسان کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑ جائے, انسان اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں کو پیدا کیا صرف ایک مقصد کے لیے, تاکہ وہ میری عبادت کریں. باقی سب کی سب ضروریات ہیں, پیسہ کمانا ضرورت ہے, کام کرنا ضرورت ہے, کاروبار کرنا ضرورت ہے, یہ ساری ضرورت کی چیزیں ہیں, بالکل یہ کرنی ہے. تبتل الیہ تبتیلا, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تبتل الیہ تبتیلا, آپ سب سے کٹ کر کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ, لیکن ویسے مت کٹو جیسے کہ عیسائی کٹے تھے. رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها, اس طرح سے مت کٹ جاؤ کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی, وہ جنگلوں میں چلے گئے, انہوں نے شادی کرنا چھوڑ دیا, بال بچوں سے دور ہو گئے, بیوی بچوں کو چھوڑا, ماں باپ کو چھوڑ دیا. ابتدعوها, انہوں نے خود یہ گھڑ لیا تھا, اور وہ کہنے لگے تھے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جنگلوں میں رہیں گے, رب کے قریب ہو جائیں گے. صرف وہ اس لیے انہوں نے کیا تھا ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ فما رعوها حق رعایتها, اس کا وہ حق ادا نہیں کر سکے, جو حق تھا اس کا وہ نہیں ادا کر سکے. ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ تم کاروبار چھوڑو, بیوی بچے چھوڑو, ماں باپ کو چھوڑو. فرمایا نہیں, تبتل الیہ تبتیلا, دست بکار دل بیار, ہاتھ کاموں میں لگے رہیں, ہاتھ انسانوں کے حقوق ادا کریں, لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا رہے, اللہ کے حقوق سے بھی انسان غافل نہ ہو جائے. اور اس کے بارے میں ایک بزرگ نے بہت اچھی مثال دی. فرمایا انسان دنیا کے اندر ایک کشتی کی طرح ہے, جس طرح کشتی پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے تو بالکل ٹھیک رہتی ہے, اگر وہ پانی کشتی کے بیچ میں داخل ہوا وہ غرق ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی, کچھ نہیں بچے گا. اسی طرح انسان دنیا کے بیچ میں ہے, مال اس کی جیب میں ہے, مال اس کے گھر میں ہے, سارے اس کے تعلقات ہیں, لیکن مال کی محبت, جائیداد کی محبت, پیسوں کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے. جب وہ دل کے اندر گھس گئی, گویا کشتی میں پانی گھس گیا, اب اس کا ستیاناس ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب سے کٹ کر کے اس طرح سے کٹو کہ انسانوں کے حقوق بھی رہیں اور اللہ کے حقوق بھی نہ ٹوٹے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, یہ ہے مدرسے کا کام. یہ کوئی نہیں سکھاتا, کوئی نہیں بتاتا کہ رب کے ساتھ تعلق کیسے ہو جائے گا. اور مجھے معاف فرمائیں, جیسے پوری پلاننگ کے تحت نا
पूरे निसाब में से खुरच कर निकाल दिया। कहीं नहीं कोई बताता कि कोई कायनात को चलाने वाला कौन है। किसी किताब में आप मुझे दिखाएं, कहीं कोई नहीं आपको बताएगा। साइंस की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन उसके अंदर ये नहीं है। जब एंड में जाके फंसते तो क्या लिखा जाता है? इट्स बाई नेचर, फितरतन हो गया, बस कुदरती तौर पर हो गया। वो कुदरत क्या है, वो फितरत क्या है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये यही मदरसे बताते हैं। इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और सारे अंबिया किराम का यही दर्स है, ये कोई नई बात नहीं है। सारे अंबिया यही दावत देते आ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, और कितने मुट्ठी भर लोग जमा हुए। फरमाया फकीदूनी जमिया सुम्मा ला तुनज़िरूनी, सबके सब इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ हो जाओ, मुझे मोहलत भी मत दो। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, मेरा यकीन रब पर है, उसके अलावा मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी का खौफ मेरे दिल के अंदर नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यही तालीम दी। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। बहस हो गई। फरमाया मेरा यकीन उस रब पर है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अल्लाह है जो मुर्दों को जिंदा करता है। उसने कहा मैं भी करता हूं। एक बंदे को खामखा कत्ल करवाया, एक को छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है याती शम्स मिनल मशरिक फाति बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब मशरिक से सूरज लाता है तो मगरिब से ला। फबुहितल्लज़ी कफर, उसका मुंह खुल गया, कोई जवाब उसके पास बन नहीं पड़ा। ये तवक्कुल था, ये भरोसा था, ये रब के साथ कनेक्शन था, जोड़ था, ताल्लुक था, उनके साथ वाबस्तगी थी। इसलिए कि उनके दिल के अंदर ये बात घर कर चुकी थी कि कायनात के अंदर यखलुकु मा यशा यख्तारु मा यशा युइज्जु मन यशा युदिल्लु मन यशा। क्या शान है अल्लाह की, यशा यशा यशा, जो चाहता है करता है, कोई पूछने वाला नहीं। वो कादिर मुतलक है। यहबु लिमन यशाउ इनाता व यहबु लिमन यशाउ दुकुरा। वो अल्लाह है जिसको चाहे औलाद नरीना अता फरमाए, जिसको चाहे मादा औलाद अता करे, उसको कोई नहीं पूछ सकता। और अगर वो चाहे यजअलु मन यशाउ अकीमा, एक भी ना दे, ना बेटा दे ना बेटी दे, ये डिपार्टमेंट उसके पास है और किसी के पास नहीं है। और वो अल्लाह ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मरियम अलैहिस्सलाम है और बेमौसम के फल उनके पास देखे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेमौसम के फल हैं। फरमाया अन्ना लकी हादा क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह, ये कहां से आया आपके पास? फरमाया ये मेरे रब की तरफ से है, मेरा रब मुझे रोजी देता है। रोजी का मालिक अल्लाह है। असबाब को इख्तियार करना इस दुनिया का दस्तूर है। हम दुनिया के अंदर दारुल असबाब में है, असबाब इख्तियार करना इंसान का काम है। भरोसा लेकिन रब की जात पर होना चाहिए। फरमाया वो रब है जो मुझे रोजी दे रहा है, वो रब है जो बेमौसम के फल मुझे दे रहा है, बेमौसम के फल। जब तवक्कुल इंसान का अल्लाह पर होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से अता करता है जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता, जहन भी उधर नहीं जाता, वहां से अल्लाह अता कर देता है, वहां से अल्लाह की नुसरत आ सकती है। एक पंजाबी शायर ने फरमाया ना, बेशक लोग तवक्कल वाले बिन मुशक्कता पल दे, बेशक लोग तवक्कल वाले बिन मुशक्कता पल दे, गरम दिना विच बागा कोलू ताजे रुख जंगल दे। अल्लाहु अकबर। फरमाया बेशक लोग तवक्कल वाले बिन मुशक्कता पल दे। जो तवक्कुल वाले लोग होते हैं, वो भरोसे वाले लोग होते हैं, वो रोजी रोटी के चक्कर में इतने परेशान नहीं होते, वो मुशक्कत के बगैर ही पलते रहते हैं। देखते नहीं हो, गरम दिना विच बागा कोलू ताजे रुख जंगल दे। गर्मी के मौसम के अंदर आपको सेब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, उसका घास साफ करना पड़ता है। लेकिन जंगल के दरख्तों को देखो, कौन उनको पानी दे रहा है, कौन वहां उनकी गुड़ाई कर रहा है? वो बिल्कुल ताजे, गरम दिना विच बागा कोलू ताजे रुख जंगल दे। लेकिन जब भरोसा नहीं होता अल्लाह पर तवक्कुल नहीं होता, अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं होता, फरमाया फिर इंसान बेवकूफ होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, वो उनसे जानवरों से भी नीचे चला जाता है, फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, फिर उसको कोई वैल्यू नहीं रह जाती। किस तरह से, अब आप हज़रात की जुबान तो मुझे नहीं आती, इसके लिए भी पंजाबी शायर का एक उम्दा शेर है। क्या फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब जदू रब पसंद नहीं फेर करदा, ओ कोड़ियों लाल बिकाउंदे नहीं, जदू चोरा दे कपड़े बिकन लगे, लोकी डांगा दे गज बनाउंदे नहीं। अल्लाह हमें नसीब करे तवक्कुल। फरमाया जब तवक्कुल नहीं होता, जब अल्लाह के यहाँ कोई चीज कबूल नहीं होती, रब के साथ ताल्लुक नहीं होता, फिर फरमाया फिर कोड़ियों लाल बिकाउंदे नहीं,
بہت قیمتی چیزیں، روبی، ڈائمنڈ، اتنی قیمتی چیزیں، اس کی ویلیو نہیں رہتی، پھر اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا جدو چوراں دے کپڑے بکن لگے لوکی ڈانگاں دے گز بناؤ دینی۔ ایک بندہ چوری کر کے کپڑے لایا، اس کو کیا پتا یہ لینن ہے، یہ کیا ہے، کتنی ویلیویبل چیز ہے، وہ کہتا ہے بیچنا ہے۔ لوگوں نے کہا جی 5 میٹر دے دو، کہتا ہے میٹر میرے پاس ہے نہیں، ایک ڈنڈا اٹھا لاؤ، اسی سے ہم ناپ لیں گے، یہی ہمارا میٹر ہے۔ پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی، پھر اس کی قدر نہیں رہتی۔ جدو چوراں دے کپڑے بکن لگے لوکی ڈانگاں دے گز بناؤ دینی۔ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق جڑ جائے، یہ بڑی نعمت ہے، اور یہی کام مدرسوں کا ہے، یہی کام ہے مدرسوں کا۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ زکریا علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اسی موقع پر جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے، بے موسم کے پھل، وہیں پر فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پر کھڑے کھڑے وہی محراب کے اندر کھڑے ہیں، وہی دعا مانگی۔ آج تک ادھر ذہن ہی نہیں گیا، اللہ نے نہیں دیا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اولاد نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آج اچانک ذہن گیا۔ فرمایا جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتا ہے، موسم میرا بھی اولاد کا نہیں ہے، بیوی میری بانج ہے، واشتعل الراس شیبا لم اکن بدعائک رب شقیا، میرے سر کے بال ایسے چمک رہے ہیں جیسے آگ کے اندر انگارہ چمکتا ہے، لیکن واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، رب سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ ہے بھروسہ، یہ ہے توکل۔ اور اللہ رب العزت نے بھی عطا کیا یحییٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، میں اپنی طرف سے نام دے رہا ہوں یحییٰ، اور یہ تمہارے لیے نیک ہوگا، اولاد تمہارے لیے یہ نیک ہوگی، میں نے اپنی طرف سے نام اس کا یحییٰ رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ہے، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کے گئے مکہ کے اندر، ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بالکل بے آب و گیا وادی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی کھجوریں، کچھ پانی، کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے، انہوں نے پوچھا کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو ہمیں؟ تیسری مرتبہ فرمایا کیا تمہیں تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میرے رب نے مجھے کہا ان کو یہاں چھوڑ کر واپس جاؤ۔ حضرت ہاجرہ کا وہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اذن لا یضیعنا، پھر تو میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اذن لا یضیعنا، جب اس نے کہہ دیا وہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں ضائع کرے۔ اور اسی یقین کی حالت کے اندر وہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی ہیں۔ 7ویں چکر میں اسماعیل کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا وہ آج تک ایسا جاری ہے کہ دوبارہ کبھی بند ہوا ہی نہیں۔ یہ توکل سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں کے اندر، یہ بھروسہ سکھایا جاتا ہے ان مدرسوں کے اندر۔ لیکن میں اور آپ جو اس کام میں لگے ہیں ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، ما كنت ترجو، اے لوگو آپ کو کہاں یہ امید تھی، آپ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، الا رحمة من ربك، یہ رب کی بڑی مہربانی ہے، یہ رب کا بڑا کرم ہے، یہ رب کا بڑا احسان ہے، یہ آپ کو دیا۔ اور یہ ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو نہیں سنایا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کی شان بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں، میں رب ذوالجلال کہتا ہوں ما کنت ترجو، آپ کو امید نہیں تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ کتاب آپ کو ملے گی، الا رحمۃ من ربک، یہ رب کے فضل سے ملی ہے۔ جب مل گئی ہے فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کسی نافرمان کا اب خیر خواہ مت بننا، کسی نافرمان کا خیر خواہ میں نے غلط کر دیا، پشت پناہ مت بننا، اس کا ساتھی مت بننا، اس کا ہیلپر مت بننا، غلط چیز کے اندر اس کا تعاون مت کرنا۔ لا تکونن ظہیرا للکافرین ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک، یہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ جب آپ نے یہ مان لیا، آپ نے یہ کام پکڑ ہی لیا، اس میں چھلانگ لگا ہی دی، تو پھر سب کچھ توڑ کر کے ادھر ہی بیٹھو۔ لا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک وادع الی ربک، جب یہ نصاب، جب یہ کام تمہیں مل ہی چکا ہے، جب یہ تم نے اپنے کھاتے میں لے ہی لیا ہے، اس نام کا آوازہ بلند کرنے کے لیے نکل ہی پڑے ہو، تو لا یصدنک عن آیات اللہ، اب پریشان ہو کر کے یو ٹرن نہیں لے لینا، اب یہاں سے مڑ مت جانا، بڑی طاقتیں آئیں گی تمہیں روکنے والی، بڑی اس راستے میں مصیبتیں آئیں گی، کٹھنائیاں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، اور میں عرض کروں ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہمارے اوپر شاید ویسی پریشانیاں، ویسی مصیبتیں نہ آئے جیسے صحابہ کرام پر آئی تھی۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جن نے سب کچھ لگا دیا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما
یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے؟ ویسی پریشانیاں تم پر نہیں آئیں گی جیسی پہلے لوگوں پر آئی تھی، لیکن میں اور آپ عرض کریں ہمارے لیے یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ ہمیں صبح اٹھنا پڑے اور قرآن پڑھنا پڑے، ہمارے لیے یہ بھی آزمائش ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے، چلو پانی گرم ہے لیکن ٹھنڈ تو لگے گی نا، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ لا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، یہ ٹھنڈ تمہیں قرآن بیان کرنے سے نہ روک دے، کوئی گرمی تمہیں قرآن بیان کرنے سے نہ روک دے، اور فزیکلی کوئی بندہ تمہیں کہے کہ نہیں بیان کرنا اور تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ وادعوا الی ربک، تم اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، یہ ایک ہی کام ہے تمہارا، اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا یہ کام ہے کہ لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ، اور جب رب کی طرف بلاؤ گے تو لا اسألکم علیہ اجرا، یہ انبیاء کا اعلان بھی یاد رکھنا، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے ذمہ ہے، وہ میرا حساب اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو قبول کر لے۔ اور ہم یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا ایک جگہ پر ان کی بچی کو جانا تھا پڑھانے کے لیے، اور وہاں پر ان کا تقرر ہوا، کہا کہ کس طرح پڑھانا، وہ ساری ترتیب ہو گئی۔ اب کہا حضرت ابو جی بات ہوگی کہ تنخواہ کیا ہو، پیسے کتنے لینے ہیں، کیا تنخواہ رہے، تو کتنے پر بات کرنی چاہیے؟ مفتی صاحب جلال میں آگے فرمایا عجیب ہو، میری بیٹی ہو کر یہ باتیں کر رہی ہو، یہ ذہن میں کیسے آ گیا؟ دور وہ چل رہا ہے، اگر تمہیں اپنی پاس سے کچھ دے کر کے لوگوں کو بٹھا کر سنانا پڑے، اگر وہ پھر بھی سن لے یہ غنیمت سمجھو، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے تمہاری بات سن لی، تمہارے منہ سے قرآن سن لیا، اللہ کا کلام سن لیا۔ تم کہہ رہے ہو لے کر، میں کہہ رہا ہوں دے کر پڑھاؤ۔ تاریخ بھری پڑی ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ بارہا سنتے ہیں، چھتا والی مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگ مزدور میوات سے آتے تھے مزدوری کرنے دلی، اور ان کو کہتے تھے کتنی مزدوری ملتی ہے؟ وہ کہتے تھے 1 روپیہ ملتا ہے ایک دن کا۔ وہ فرماتے تھے 1 روپیہ مجھ سے شام کو لے لو، اپنی رومال بچھاتے تھے، بٹھا کر کے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے، ان کو توحید سکھاتے تھے، ان کو کلمہ سکھاتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری چشت سے چل کر کے آئے ہندوستان میں، اور جس گاؤں میں جاتے تھے پورے گاؤں والوں کو کھانا کھلاتے تھے اپنی طرف سے، اور اس کے بعد کہتے تھے یہ میری دعوت سن لو۔ اور انہوں نے ہی صبح کے وقت اٹھ کر کے، صبح جب آخری پہر جب لوگ تمامی سوتے ہیں، ہم چپکے چپکے روتے ہیں، اس وقت میں انہوں نے کہا ضربے لگاؤ، لا الہ الا اللہ، پھر الا اللہ، پھر اللہ اللہ، 1200 مرتبہ یہ ضربے لگاؤ، اللہ تمہارے دل کے اندر گھسے گا۔ دے کر کے لوگوں کو دین سکھایا۔ ہم اس امید کے اندر رہیں ہماری تنخواہ بہتر ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو۔ فرمایا ودعوا الی ربک، اجر کی امید مت رکھو، ان اجری الا علی اللہ۔ اور مجھے آج تک تو کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ انسان رب پر بھروسہ رکھے اور پھر اس کے بعد رب اس کو اس دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، جب میں نافرمانوں کو دے رہا ہوں تمہیں بھی دوں گا، لیکن جس کی نظر ادھر جائے گی پھر اس کو در در کی ٹھوکریں لگیں گی، لیکن میرے در پر وہ آ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں یہ سبق یاد آئے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، باقی ساری چیزیں ضرورت ہیں، یہ اصل مقصد ہے۔ جے تو یار سجن نو ملنا، من لے گل سجن دی، جے تو مرضی اپنی کرنی تا پھر گل نہیں بننی۔ ذکر خدا کے جو روشن چراغ